للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز بقیت السلف حضرت العلام مفتی ایوب خان صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ مراد آباد، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص شہزادہ والا تبار حضرت علامہ سید نور العین صاحب قبلہ چشتی نظامی اشرفی، جمیع حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہیں، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہیں، خدائے قہار ہیں غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم معینیہ نعیمیہ کے اجلاس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر بہت بڑے بڑے علماء خطبہ دانشوروں کو آپ نے سماعت کر لیا ہے، اور اب یہ گفتگو یا تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں، میں صرف ایک دو باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو ادارہ اجمیر معلیٰ میں سرکار غریب نواز کے پڑوس میں قائم کیا گیا، اللہ پاک اسے دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو علماء کرام اور جو تنظیمیں ادارے محنت کر رہے ہیں، سارے کارکنوں کو اللہ تعالیٰ
اپنی شان کے مطابق بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، آج ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ 300 علماء کے سر پر دستار رکھی گئی ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں، اور اتنے بڑے بڑے علماء اور مشائخ یہاں موجود ہیں کہ سب کا نام لیں تو گفتگو کا وقت ختم ہو جائے۔ اس لیے میں معذرت چاہتے ہوئے 2 مصرے کہوں کہ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ جو یہاں دستار حاصل کرنے والے علماء ہیں اور یہ طلباء کے زمرے سے علماء کے زمرے میں شامل ہوئے ہیں، انہی سے گزارش ہے ایک بات کی، اور اس کے بعد میں اپنی بات پوری کروں۔ آپ کتنے بھی بڑے مدرسے سے دستار لیں اور کتنی ہی بڑی سند حاصل کر لیں، آپ پڑھے لکھے تو ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تک آپ عالم ربانی نہیں ہو سکتے جب تک دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو جائے۔ عالم ربانی کی شان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہے۔ بڑے ادارے سے فارغ ہو کر ہم پڑھے لکھے تو ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک دل میں اللہ کا خوف اور خشیت نہ ہو، اس وقت تک ہمارا شمار علماء ربانیین میں نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندہ عالم ربانی نہ بن سکا تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کو تو شر الخلائق کہا گیا اور ان سے جہنم بھرنے کی بات کہی گئی۔ آج ہم 8 سال پڑھ لیں، 10 سال پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا قدم گناہوں کی طرف ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہماری قوم ہماری برائیوں کو دیکھ کر صرف ہم سے بدگمان نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے مذہب سے بدگمان ہوگی، ہمارے مسلک سے بدگمان ہوگی، اور وہ ٹوٹ کر کہیں اور چلی جائے گی۔ ہماری ہزاروں تقریریں لوگوں کو سنوارنے کا سبب نہیں بن سکی، لیکن ہمارا گناہ کی طرف اٹھنے والا قدم کئی لوگوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک عالم کے دل میں کتنا خوف ہو سکتا ہے اور کتنا خوف ہونا چاہیے۔ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں شریک ہوئے تو امام نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ آپ سب جانتے ہیں سورہ زلزال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اس طریقے سے پوری صورت ہے، اور اخیر میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ پوری نماز روتے رہے اور آنکھ میں آنسو رہے، اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی تو آپ کے آنسو تھمتے نہیں تھے، اور آپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے ہوئے کہتے تھے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ تو قیامت کے دن نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تیری بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ غور کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن ختم کرنے والے لوگ ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں، جس کے کروڑوں لوگ مقلد ہیں، غریب نواز، داتا علی حجویری، محبوب الہی، صابر کلیر، جن کے مقلدین میں ہیں، جن کے شاگردوں میں امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ وہ امام اعظم اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے ہیں، وہ جو کبھی 700 رکعت اور کبھی 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اور وہ داڑھی پکڑ کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، قیامت میں تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور وہ کیا جواب دے گا؟ اور موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں ٹپ ٹپ زمین پر۔ آپ غور فرمائیے، جن لوگوں کی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور خدا کی فرما برداری میں گزرتی ہو، وہ اتنا اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کا اظہار کریں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا وقت مسجد میں بھی موبائل کے اندر گزرتا ہے۔ ہم مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں تو موبائل کے اندر ہماری بار بار موبائل پہ نظر پڑتی ہے، کوئی موبائل پہ گیم کھیلتا ہے، کوئی رات کے 3 بجے تک موبائل میں مصروف ہیں۔ یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، رات کی تاریکیوں میں لوگ موبائل میں کیا نہیں دیکھتے۔ ہر آدمی جانتا ہے، آدمی اپنی حقیقت کو بہتر جانتا ہے،
اگر ہم راتوں کے پاپی ہیں اور دن کے متقی ہیں تو ہم سب کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب کے سامنے نیک عمل کرے اور تنہائی کے اندر گناہ کرے، اللہ قیامت کے دن ان کے اعمال کو بکھرے ہوئے ریت کے ذروں کی طرح کر دے گا۔ حباء منصورہ فرمایا کہ ان کے اعمال ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیے جائیں گے۔ اور آخرت کس کے لیے ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسی کا عمل قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، غیر متقی کے تو اعمال بھی مقبول نہیں ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کر رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے، اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، قیامت کے دن تو اس سے کیا سوال کرے گا۔ اسی روتے روتے پوری رات گزر گئی، مسجد کا مؤذن آتا رہا، اس کیفیت کو دیکھ کے جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، اتنے انہماک کے ساتھ، اتنے ڈوب کر کے اللہ کی خشیت میں آنسو بہا رہے تھے کہ آپ کو کسی کے آنے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ بالآخر مؤذن جب قریب آیا تو امام اعظم کو احساس ہوا کہ کوئی آیا، تو پلٹ کر دیکھا تو مسجد کا مؤذن تھا۔ اس سے پوچھا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو مؤذن کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا وقت نہیں آیا، بلکہ اب تو مسجد کھولنے کا وقت آ گیا ہے، فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے اور فجر کا وقت آ گیا ہے۔ آپ تو پوری رات اللہ کے خوف سے روتے رہے اور آپ کو احساس ہی نہ رہا کہ رات گزر گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو خوش ہوتا، چلو رات کو روئے لیکن کسی کو خبر تو ہوئی، اب ضرور اسٹیج پر کوئی ناظم اس کا ذکر کرے گا یا کسی کتابچے کے اندر اس کو چھاپا جائے گا یا اس کی تشہیر کی جائے گی، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ امام اعظم نے اس مؤذن کا بازو پکڑ کے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جب تک میں زمین پہ حیات رہوں اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ نعمان راتوں کو میرے لیے روتا تھا اور دن میں اس کی تشہیر کر دیتا۔ غور فرمائیں، ایک عالم ربانی کا تقوی یہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف یہ ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ مخلوق خدا پہ رحم بھی کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے۔ آج علم تو ہے مگر اخلاق لٹ گیا، اخلاق اٹھ گیا۔ اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے علم اور اخلاق دونوں کو ملا کر پیش کیا تھا۔ کیسے اخلاق والا عالم ہوتا ہے؟ عالم ربانی حضور سیدی امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تہجد پڑھ کر کے لیٹے ہیں، آنکھ لگ گئی، آپ کی آستین پہ بلی آ کر کے سو گئی۔ فجر کی اذان سنی، آنکھ کھلی، نماز کے لیے جانا تھا، دیکھا کہ آستین پر بلی سو رہی ہے۔ سوچا اگر میں نماز کے لیے جاؤں گا تو بلی کی نیند کھل جائے گی، اور بلی کی نیند کھلے گی تو قیامت کے دن میں اللہ کو جواب کیا دوں گا کہ میں نے ایک بلی کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ غور تو فرمائیں، یہ علماء ربانیین ہے۔ وہ عالم ربانی کیسے ہو سکتا ہے جو منہ بھر بھر کے رسول اللہ کو گالیاں دے؟ عالم ربانی تو بلی کی نیند میں خلل آئی اس کو گوارا نہیں کرتا۔ جو بلی کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہو وہ اللہ کے بندے اشرف المخلوقات کا کتنا خیال کرے گا، اور جب اشرف المخلوقات انسان کا اتنا خیال ہوگا تو اسے خیر البشر کی تعظیم اور احترام کا کتنا خیال ہوگا۔ تو جو لوگ بڑے مدرسے کے فارغین ہیں لیکن وہ رسول اللہ کی تعظیم اور احترام نہیں جانتے، پڑھے لکھے تو ہیں لیکن عالم نہیں ہیں۔ جو عالم ہوگا اس میں خشیت ہوگی، اور جس میں خشیت ہوگی اس میں اخلاق ہو۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ حیران ہے کہ میں کیا کروں بلی کی نیند نہ خراب ہو، اور اگر بلی کی نیند کا خیال کرتا ہوں تو فجر جاتی ہے، فرض جاتی ہے، نماز چھوٹے گی تو اللہ کو جواب کیا دوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ ہم منبر پر ولیوں جیسی بات کریں اور ہماری راتیں شیطان کا ننگا ناچ بن جائے تو ہم سے برا کون ہو سکتا؟ امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے خادم کو بلاتے ہیں اور بلا کر کینچی منگاتے ہیں اور اپنی آستین کو کاٹ دیتے ہیں، بالکل آسانی کے ساتھ اور بالکل خاموشی کے ساتھ کہ بلی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ آستین کاٹ دی، مسجد گئے، نماز پڑھ کے واپس آئے تو بلی جا چکی تھی۔
आपने आस्तीन उठाया, फिर से उसको अपनी आस्तीन में जोड़ करके जब वो सिल लिया, किसी मुरीद ने कहा हजरत इतने खूबसूरत जुब्बे में ऐब पैदा हो गया। कहा बेटा जुब्बे में ऐब पैदा होना कोई ऐब की बात नहीं है, अगर बिल्ली की नींद खराब करता तो क़यामत में अल्लाह को जवाब क्या देता। अंदाज़ा फरमाए जब बिल्ली का उलमा इतना ख्याल करते हैं तो अपने मस्जिद के मुसल्ली का उसको कितना ख्याल हो, अपने मुक्तदियों का कितना ख्याल होगा, अपने मुरीदों का कितना ख्याल होगा। बस मेरी गुजारिश यही है कि आज हम इल्म तो हासिल कर रहे हैं लेकिन अखलाक से कहीं ना कहीं हम कोसों दूर हैं। हज़रत ख्वाजा नसीर चिराग दहली रदी अल्लाह ताला के पास एक शख्स मुरीद होने के लिए आया। आजकल हमारी पूरी ताकत वजीफ़ों पे सर्फ हो रही है, अच्छी बात है, हाथ में हमेशा तस्बीह है लेकिन हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं। अगर हाथ में हमेशा तस्बीह और अखलाक अच्छे नहीं है तो शायद हमारी हाथ की तस्बीह हमें नजात नहीं दिला सकती, हमें अल्लाह की बारगाह से बख्शवा नहीं सकती। ख्वाजा नसीर चिराग दहली से किसी ने पूछा, इसलिए कि ये ज़मीन चिश्तियों की ज़मीन, हिंदुस्तान में दिन चिश्तियों से फैला है, एहसान है गरीब नवाज का। और अगर आप ये समझते हैं कि औलिया जंगलों में और कब्रिस्तानों में बैठने वालों का नाम है तो आपको पता होना चाहिए जिस सुल्तानुल हिंद के पड़ोस में आप बैठे हुए हैं वो सरकारे गरीब नवाज वो हस्ती है जिसने कमोबेश 8 साल तक मस्जिद नबवी में बैठ करके दरस हदीस दिया है। मुहद्दिस मस्जिद नबवी जिसे सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज कहा जाता है। आज हमने उनकी इल्मी खिदमत को भुला दिया, हमें घाघर और सागर याद रहा लेकिन सरकार गरीब नवाज का वो कारनामा याद ना रहा जिसने इल्म के समुंदर को लोगों को कूजे में समेट करके पेश किया। मैं तो कहता हूं अना सागर का कटोरे में सिमट आना उतना बड़ा कमाल नहीं है जो इल्म के समुंदर को गरीब नवाज ने लोगों के सीनों में समेटा था और 8 साल तक मुसलसल उसकी खिदमत करते रहे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जिसने शेखुल इस्लाम बनाया है उसे मोइनुद्दीन गरीब नवाज कहते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को जिसने शेखुल इस्लाम बनाया है उसे सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज कहते हैं। इल्म है हमारे पास, अखलाक नहीं। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि इल्म की कमी अखलाक पूरी कर देता है लेकिन अखलाक की कमी कोई चीज़ पूरी नहीं कर पाती। ख्वाजा नसीर चिराग दहली के पास एक शख्स मुरीद होता और कहता है हुजूर कोई वजीफ़ा दीजिए। आप फरमाते हैं बेटा रात को नफली इबादत करना ये तो बूढ़ी औरतें भी कर सकती है, कसरत तिलावत ये बूढ़ी औरतें भी कर सकती है, नफिल कसरत से रोज़े ये बूढ़ी औरतें भी कर सकती है। कामिल मर्दों का काम ये है कि वो लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आए। इससे बड़ा वजीफ़ा अल्लाह तक पहुँचने का कोई नहीं है कि तुम अच्छे अखलाक से लोगों के साथ पेश आओ। चंद दिनों के बाद मुरीद फिर हाजिर हुआ और कहता हुजूर कोई वजीफ़ा दीजिए। फरमाया बेटा जो पहले वजीफ़े पे अमल न करे मैं उसको दूसरा वजीफ़ा नहीं दे सकता। तो मैं अपने वो तलबा के ज़ुमरे से निकल कर अब आलिम के जो वो ज़ुमरे में दाखिल हुए हैं उनको यही गुजारिश करता हूँ, मैं नसीहत के काबिल तो नहीं, ना मेरी उम्र इतनी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आलिम के अखलाक ऐसे होना चाहिए कि इंसान कहने पे मजबूर हो जाए कि जब 14वीं सदी के अंदर 15वीं सदी के अंदर आलिम रब्बानी के अखलाक का ये आलम है तो आलिम माकाना वमा यकून के अखलाक व किरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म के साथ अखलाक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।